بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب فی اللقطہ تک پہنچا تھا، یعنی جو گری پڑی ہمیں چیزیں ملتی ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالیہ ہیں ان پر مشتمل حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آخر میں جو باب قائم کیا تھا اور حدیث ذکر کی تھی، باب ہے باب لا تحتلب ماشیۃ احد بغیر اذن، یعنی کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہا جائے، یعنی نکالا جائے۔ حدیث نمبر تھی 2435 اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کے گودام میں جا کر اس کا ذخیرہ کھولے اور اس میں سے طعام نکال کر لے جائے؟ پس ان کے مویشیوں کے تھنوں میں ان کا طعام یعنی یہ دودھ وغیرہ محفوظ ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص کسی دوسرے کے مویشی کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے۔ تو اس پر کلام چل رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیان فرماتے تھے اور کوئی مسئلہ سمجھاتے تھے تو آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہترین نفسیات کو سمجھنے والے تھے تو آپ ایسی امثلہ قائم کر دیا کرتے تھے کہ سامنے والے کو فوراً بات سمجھ میں آئے۔ بعض اوقات ہم صرف سامنے والے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بات بتا رہے ہوتے ہیں، اتنا اثر نہیں ہوتا، جب لیکن وہی مسئلہ اسی کی ذات پر ڈال کر بولا جائے تو کیفیات بدل جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو منع کر رہا ہو کہ دیکھو یار سوشل میڈیا پر اس طرح دوستیاں نہیں کرتے ہیں نامحرم کے ساتھ اور اس طرح فحش گفتگو نہیں کرتے ہیں، اس کو اتنا احساس نہیں ہوگا، یا چلیں ہو جائے بالفرض لیکن اتنا نہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تو ایک دم دل پر بات لگے گی کہ واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس طرح بعضوں کو منع کریں وہ لڑکیوں کو مت چھیڑو تو وہ گریبان پکڑ لیتے ہیں بلکہ، اور اگر جواب میں کہیں کہ پھر تم بھی اجازت دو تمہاری بہن کو کوئی چھیڑ لے تو پھر دیکھیں پھر گریبان پکڑ لیں گے اب دوسرے نیت کے ساتھ کہ میری بہن کے لیے کیسا کہا۔ تو بھئی دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے، تمہاری بہن بہن ہے، اس کی عزت عزت ہے، دوسری کی نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا، اس نے معاذ اللہ آپ سے زنا کی اجازت طلب کی۔ اب یہ بہت بڑی بے ادبی تھی تو صحابہ نے چاہا کہ اس کو کوئی سزا دیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا ٹھہر جاؤ۔ پھر اس کو بٹھایا، پھر فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہی عمل تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ عرض کی نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ نہیں، تمہاری والدہ کے ساتھ؟ پھر منع کیا۔ اس طرح آپ کئی رشتے گنواتے رہے، وہ ہر بار منع کرتا رہا۔ یہ تھا ایک نفسیاتی طور پر اسے اس بات کا احساس دلانا کہ ذرا اپنی جہت سے بھی اس خطا اور گناہ کو دیکھ لو، تم کسی کے لیے تو ایسا سوچ رہے ہو، اپنے لیے کیا خیال ہے؟ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ اس کو زنا سے محفوظ فرما دے، زنا سے نفرت عطا فرما دے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو زنا سے زیادہ کوئی محبوب شے میرے نزدیک نہ تھی، لیکن جب میں اٹھ کے گیا ہوں تو سب سے زیادہ قابل نفرت شے میرے نزدیک زنا تھی۔ تو آپ دیکھیں اگر سرکار چاہتے تو شروع سے ہی سینے پہ ہاتھ رکھتے اور بطریق معجزہ اس کے سینے کو پاک و صاف فرما دیتے جیسے لاسٹ میں کیا، لیکن پھر اس کو احساس کیسے پیدا ہوتا؟ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کا ذہن کیسے بنتا؟ وہ اس چیز کو سننے کے بعد پھر آگے بطور مثال کیسے پیش کرتے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آگے کیسے بیان ہوتی؟ یعنی پھر آنے والوں کے لیے تو اس میں سیکھنے کے لیے کوئی سبب نہ رہتا، سیکھنے کے لیے کوئی مواد تو موجود نہ ہوتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک چیز سکھا دی، ایک احساس بیدار کر دیا، ایک شعور بیدار کیا، اس کے بعد بطریق معجزہ اس کے دل سے زنا کی محبت کو کھینچ لیا اور باہر پھینک دیا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب اس مسئلے پر آ جائیے، سرکار نے کتنی پیاری مثال دی کہ تم کسی کے بکری کھڑی ہے، کسی کی گائے، کسی کی بھینس، اس کے تھنوں میں دودھ رکھو اور بغیر اجازت کے نکال لو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ کوئی تمہارے گودام میں جائے اور تمہاری گندم رکھی ہو، جو رکھی ہو، چاول رکھا ہو اور چپ چاپ کھول کر تمہاری اجازت کے بغیر بوریاں اٹھا کے لے جائے؟
یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ اب جب ہم یہ سوچیں گے نا، ہم کہیں گے واقعی میری چیز کوئی لے جائے، یہ تو میں بالکل ناپسند کروں گا، تو بھئی پھر دوسرے کے لیے بھی ناپسند رکھو۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی شے استعمال نہ کی جائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنا دی تھی، پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ بعض احادیث میں اس کی اجازت بھی دی ہے سرکار نے کہ بغیر اجازت استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں میں مطابقت کی کیا صورت ہوگی، موافقت کی کیا صورت ہوگی؟ کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں باہم ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ دونوں اللہ کے پیغام ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں معانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جبکہ حدیث میں جو معنی اور مفہوم ہیں یا معانی اور مفہوم ہیں، مفاہیم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہیں دونوں پیغام الہی، اس لیے پیغام الہی میں ٹکراؤ کی صورت ہی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان عوارضات بشریہ سے اور نقائص سے پاک و صاف ہے۔ آپ کا میرا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ہم کوئی بات بیان کریں، اگلی دفعہ اپنی بات کے خلاف کر رہے ہوں، جیسے بھول جاتے ہیں ہم کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو متضاد رائے قائم ہو جاتی ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر بظاہر ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے مویشیوں کے پاس جائے، اگر ان کا مالک موجود ہو تو وہ اس سے اجازت طلب کرے، اگر وہ اجازت دے دے تو ان کا دودھ نکال کر پی لے، اور اگر وہاں ان کا مالک موجود نہ ہو تو 3 مرتبہ آواز دے، یعنی مالک کو پکارے، اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت طلب کرے، ورنہ یعنی اگر آواز وغیرہ کے جواب میں کچھ نہ ہو تو دودھ نکال کر پی لے اور لے کر نہ جائے۔ تو اب ان میں کیا بظاہر تطبیق کی صورت ہے؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آیات میں، حدیث میں 2 آیات کے درمیان، 2 حدیثوں کے درمیان باہم ٹکراؤ نظر آتا ہے، اور دونوں ہی مطلب قرآن تو ہے ہی مستند ذرائع سے، حدیث بھی ایسی ہے کہ اس کے راوی قوی ہیں، تو ثقہ راوی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معنی اور مفہوم لیا جائے کہ اس پر عمل بھی ممکن ہو، اس پر بھی، یہ بھی صحیح ہو اور یہ بھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ٹکراؤ کی وجہ سے ایک کو قبول کریں، ایک کو غلط قرار دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک طرف، جیسے قرآن میں تو نہیں ہوگا، حدیثوں میں جیسے بہت ہی قوی قسم کے راوی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف کمزور ہیں، تو ہم کمزور کو چھوڑ دیں گے، کمزور والی حدیث اور قوی والی لے لیں گے۔ لیکن جب دونوں قوی ہوں تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی معنی مفہوم ایسا لے لیں کہ دونوں پر عمل ممکن ہو سکے۔ تو اب یہ ہے جو پہلا سرکار نے فرمایا کہ اجازت کے بغیر دودھ نہ نکالے، اس سے مراد ہے کہ جب مالک موجود ہو یا اس تک رسائی ہو سکتی ہو، اور دوسرا جو ہے اس کی اجازت کے بغیر نکال لے، وہ اس وقت ہے جب مالک موجود نہ ہو اور دودھ کے استعمال کی سخت حاجت ہو۔ اس لیے فرمایا کہ لے کر نہ جائے، یعنی چوری کی معاذ اللہ کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہیں ہے، بھوک شدید ترین ہو چکی ہے، اس کو جان جانے کا خوف ہے، یا سفر وہ اب جاری نہیں رکھ سکتا ہے، تو بقدر ضرورت وہ دودھ پی سکتا ہے تاکہ جان بچائی جا سکے یا وقتی مشقت سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر صورتحال ہو تو چاہے مالک موجود نہ ہو، انتظار کرے، پہلے مالک سے پوچھے اور پھر دودھ نکالے۔ اب دیکھیں دونوں حدیثوں میں باہم تطبیق ہو گئی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ باب قائم کیا ہے، باب اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها علیہ لأنها ودیعۃ عنده، یعنی جب لقطے کا مالک 1 سال کے بعد آئے تو لقطہ اٹھانے والا لقطہ اس کو واپس کر دے، کیونکہ لقطہ اس کے پاس امانت ہے۔ جو نئے شامل ہونے والے ہیں ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ لقطہ گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں روڈوں پہ مل جاتی ہے، راستے میں مل جاتی ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں لقطہ کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے وہی پچھلی حدیث ہے، اس حدیث میں بھی وہی مضمون بیان ہوا کہ اگر کسی کو کوئی چیز ملتی ہے اور ہمیں غالب گمان ہے کہ یہ مسلمان بھائی کی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ ہماری ملکیت نہیں بن جائے گی، وہ مسلمان کی ہے۔ اگر آپ کو مشقت محسوس ہو کہ اٹھا کر مسلمان تک پہنچانا مشکل ہے تو چھوڑ دیں اس کو، لیکن اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو اپنی ملک میں کرنے کی نیت سے نہ اٹھائیں، ورنہ یہ حرام ہوگا۔
بلکہ اس نیت کے ساتھ اٹھائیں کہ چلے میں اعلان کر کے اس کے مالک تک پہنچا دوں گا۔ پھر حدیثوں میں 1 سال 2 سال 3 سال کی مدت بیان ہوئی، لیکن فقہائے احناف نے جو اندازہ لگایا، جو نتیجہ نکالا، وہ یہی ہے کہ اتنی دیر تک اعلان کریں کہ اس شے کا مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا، یعنی ہمارے گمان میں آیا کہ اب مایوس ہو گیا ہوگا، پھر اگر ہم خود مستحق ہیں خود رکھ لیں، ورنہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اور یہ آپ کو سمجھا ہی دیا تھا کہ یہ مالیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہے جیسے پھل فروٹ وغیرہ تو فوراً ہی خراب ہو جائے گا، اس کو فوراً یوز کر سکتے ہیں، اور پیسہ وغیرہ اگر ہے تو طویل عرصے تک، اور اگر گولڈ ہے تو گولڈ کے لیے اتنے عرصے تک کہ اس کا مالک اندازہ ہوگا، یعنی اندازہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کب تک اس کی تلاش کرے گا۔ تو یہ مالیت کے اعتبار سے ہماری یہ جو سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ نے اعلان کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے فقہاء نے لکھا کہ جو آپ کے اطراف میں اعلان کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے بعض مساجد میں اعلان ہو جاتے ہیں یا مارکیٹس وغیرہ میں اعلان ہوتے ہیں، یا کوئی پوسٹر وغیرہ لگا دیا جاتا ہے کہ جس کی چیز گمی ہو نشانی بتا کر لے جائے، اس طریقے سے اعلان کرنا ہوتا ہے۔ وہی حدیث اب دیکھیں دوبارہ ذکر کی ہے، 2436 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ 1 سال اعلان کرو، پھر اس کی تھیلی اور اس کی ڈوری کو ذہن نشین کر لو، پھر اس کو خرچ کر لو، پس اگر اس کا مالک آئے تو اس کو ادا کر دو، یعنی اگر نہ آئے تو ٹھیک ہے، پھر خرچ کر لیا، اور آ گیا تو پھر تمہیں دینا پڑے گا۔ مسلمانوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بکری ہو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو کیونکہ وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اگر مالک نہیں آیا تو تمہارے لیے، یا تمہارے بھائی کے لیے ہے، یہ اس صورت میں کہ مالک آ گیا تو اس کے حوالے کر دو، یا بھیڑیے کے لیے ہے، یعنی اگر تم نے چھوڑ دیا تو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اس دور میں چونکہ مکے میں مدینے میں اس طرح کے معاملات تھے کہ جنگلات وغیرہ تھے اور اس قسم کے جانور ہوتے تھے جو اب تو اس کا تصور نہیں ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑو گے تو بھیڑیا لے جائے گا۔ اس کا مطلب اٹھا لو، اعلان کرو، نہ آئے تو تم استعمال کرو، ورنہ مسلمان بھائی کو دے دینا۔ پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، پس اگر وہ اونٹ ہو تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ کے متعلق کیا تشویش ہے؟ اس کے ساتھ اس کا کھر ہے اور اس کے پانی کی مشک ہے، حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا۔ یعنی اونٹ ایک بڑا جانور ہے، بھیڑیا قریب آئے گا نہیں، اور دور سے یہ نمایاں طور پہ نظر آ جاتا ہے، اور عمومی طور پہ جیسے بکری کھانا پینا نہ ملے تو جلدی ہلاک ہو جائے، اونٹ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے پیر ہیں، بہت دور دور تک سفر کر کے پانی پی سکتا ہے، تو اس کے متعلق کویسچن نہ کرو۔ اور یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اظہار غضب میں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ غیر ضروری کویسچنز کو محبوب نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ بس ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہو، اور ایک مسئلہ سمجھا دیا تو اس کے مطابق، پھر بہت زیادہ کریدنا، بہت زیادہ بات کو طویل کرنا، یہ آپ کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ اور یہ بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی زیادہ کریدے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ امت کے لیے آسانی رہے، یہ نہ کریدے تو آسانی ہوگی کہ مختلف صورتیں سامنے آئیں گی، وہ خود فیصلہ کر لیں گے، یار یہ سرکار نے کلیئر نہیں کیا ہے، چلو یہ اختیار کر لوں یا یہ اختیار کر لوں، چوائسز ہوں گی۔ لیکن جب اس کو اینڈ تک پہنچا دیں گے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صورتیں متعین کر دیں گے، تو اب جانب مخالف کو تو استعمال نہیں کر سکتے، اب وہ بالکل مقید ہو جائیں گے اور اس سے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس پہ میں نے کافی کلام کیا ہے، پچھلے ایپیسوڈز میں آپ سن سکتے ہیں۔ اگلے باب پہ آتے ہیں، باب هل یأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق۔ لقطے کو اٹھا لینے کا باب، اور اس کو ضائع ہونے کے لیے نہ چھوڑیں حتیٰ کہ اس کو غیر مستحق نہ اٹھا لیں۔ یعنی اس میں استحباب کا بیان ہے کہ اگر ایک لقطہ پڑا ہے، آپ پہ واجب نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے مالک تک پہنچائیں، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ اٹھا لیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ آپ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ مستحق بھی نہ ہو،
اور شرعی تقاضے پورے نہ ہو، یوں ایک مسلمان بھائی کی امانت ضائع ہوگی اور یہ شخص گناہ گار بھی ہوگا، اس لیے اٹھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ اس پہ حدیث لے کر آئے ہیں 2437 نمبر ہے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، تو مجھے ایک چابک ملا، ہنٹر۔ انہوں نے کہا یہ میری طرف پھینک دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن اگر مجھے اس کا مالک مل گیا تو میں اس کو یہ دے دوں گا، ورنہ میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ پس جب ہم واپس ہوئے تو ہم نے حج کیا، پھر میں مدینے کے پاس سے گزرا تو میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، یعنی ایسے ہی اس کے ہنٹر کے بارے میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انہیں ایک تھیلی ملی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تھیلی لے کر گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا 1 سال تک اعلان کرو، تو میں نے اس کا 1 سال تک اعلان کیا۔ میں پھر گیا تو آپ نے فرمایا اس کا 1 سال تک اعلان کرو، کیونکہ سونے کی اشرفیاں تھیں اور سرکار کو گمان تھا کہ اس کا مالک چین سے نہیں بیٹھے گا، 1 سال بھی گزر گیا تب بھی اس کے ذہن میں اس تھیلی کا غم ہوگا اور کبھی نہ کبھی ضرور تلاش کرے گا۔ تو میں نے اس کا مزید 1 سال تک اعلان کیا۔ پھر میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا 1 سال تک اور اعلان کرو، تو میں نے اس کا 1 سال تک اور اعلان کیا۔ جب میں چوتھی بار گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دیناروں کی تعداد کو اور ان کی تھیلی کو اور تھیلی کی ڈوری کو ذہن نشین کر لو، پھر اگر اس کا مالک آئے تو اس کو دے دو، ورنہ اس سے تم خود فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ پڑی ہوئی چیز کو یہ سوچ کے اٹھا لینا کہ میری نیکی کام آ گئی، یا اللہ نے غیب سے میری مدد کر دی، یعنی نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، گناہ کوئی نہ چھوڑیں، لیکن غیب سے مدد ہو رہی ہے، جیسے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے بہرحال، تو اس کو اٹھا کے مالک تک پہنچانے کا قصد ارادہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید آگے چلیں گے۔ آپ خود بھی پروگرام دیکھیے، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ